معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ بہت طبیعت خراب ہے، اس کے باوجود یہ میں مجبوری ہے، مجھے یہ گفتگو کرنی بہت ضروری ہو گئی تھی، چونکہ کچھ ایسا ہوا ہے 3-4 دن میں کہ اس سے زیادہ میں صبر کر نہیں سکتی تھی۔ ابھی جیسے ہم نے پچھلے کلپ میں سپہ سالار اعظم جناب سید عاصم منیر صاحب سے کچھ گزارشات کی، اب آج صبح میں نے دیکھا، بہت ہی خوشی بھی ہوئی اور دعا بھی کی کہ جتنے لوگ اٹھائے ہیں، گرفتار ہوئے ہیں، بلوے کے علاوہ بلوے کے پیچھے جو دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، مجھے خوشی ہے کہ ان میں سے ایک بہت ہی زرخیز دماغ، شیطانی دماغ آفتاب اقبال کا ہے۔ آپ نے اس کو اٹھا لیا، جس طرح اٹھایا اس کی بیٹی نے بہت مظلومیت کے ساتھ کلپ کرنے کی کوشش کی ہے، چونکہ بیٹی تو بہرحال آفتاب اقبال کی ہے نا، اس کو سارے گر، سارے ہتھیار سکھا دیے ہیں اس نے۔ میں پہلے بھی ایک کلپ کر چکی ہوں، جب یہ عمران خان کے گھر کے اندر گئے اور واپس آئے اور انہوں نے اس کو ایک روحانی پیشوا کے طور پر ان بٹوین دا لائن یہ بتانے کی کوشش کی کہ خان صاحب کو تو خود بھی نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کون سی غیبی طاقت ہے اور وہ اس کی تلاش میں ہے۔ یہ بیان آپ کا آیا، اس کے بعد میں نے کلپ کیا تھا، دیکھ لیجئے گا جس کو بھی موقع ملے، پیچھے ان کی تصویر لگی ہوئی، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کلپ ان کے اس بیان کے حوالے سے تھا۔ اب میں نے ان کا 1-2 انٹرویوز اور کچھ ان کے فرمودات جو ہیں وہ دیکھے۔ حیدر مہدی کے ساتھ ان کا انٹرویو جو تھا وہ بھی دیکھا، اور اس میں بھی انہوں نے ایک بہت بڑا سوڈو انٹلیکچوئلز، یہ جتنے بھی ہیں یہاں سارے بنتے ہیں، تو وہ بھی دیکھا، اور اس میں بھی آپ نے یہ بتانے کی کوشش کی آفتاب اقبال صاحب کہ اصل میں عمران جو ہے نا، وہ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ اقتدار نہیں چاہتا، کیا چاہتا ہے پھر؟ جو آپ چاہتے تھے، آپ بھی یہی ڈرامے بازی کیا کرتے تھے جب دنیا ٹی وی میں آپ نے وہ پروگرام شروع کیا جو بعد میں جنید سلیم لے کر چلے، اور وہ کس کا برین چائلڈ تھا؟ وہ آپ کا تو نہیں تھا، وہ تو سہیل احمد کا برین چائلڈ تھا۔ اسکرپٹنگ آپ نے کی یا مل کر کیا، جو بھی کچھ کیا، بہرحال کئی دفعہ نمبرز جو ہوتے ہیں وہ لیڈنگ اینکر کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں۔ ایک اور صاحب اس میں ہوتے تھے جو پروفیسر تھے، جو بعد میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بیچارہ وہ مرا، اس کے آپ نے پیسے بھی نہیں دیے تھے ان پروفیسر صاحب کے، چونکہ پوری ٹیم تو آپ نے گھر کی رکھی ہوئی تھی۔ آپ کی بیگم نسرین اقبال جو ہیں، ان کا نام چلتا تھا، آپ کی بیٹی کا نام چلتا تھا، ایک آپ کی دوست تھیں جن مغیرہ، جو بقول آپ کی بیٹی کی ٹیچر تھیں، ان کے گانے ہوتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے جو مراعات شہباز شریف سے لیں بحیثیت چیف منسٹر، جب وہ چیف منسٹر پنجاب تھے اور آپ وہیں بیٹھے رہتے تھے اس وقت، تو آپ فرماتے ہیں کہ عمران کو اقتدار نہیں چاہیے، جیسے آپ کو بھی نہیں کچھ چاہیے تھا۔ بس میاں عامر سے آپ نے یہ فرمائش کی تھی، اتنے گن مین، یہ والی گاڑی پراڈو اور لیکسس اور اتنے گارڈ، یہ سب کیا ہے؟ یہ خواہش اقتدار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ طاقت کا ڈیمونسٹریشن دینے کی خواہش، طاقت کے مظاہرے کی خواہش کیا ہے؟ اقتدار نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور پھر میاں عامر کو میں حالانکہ سنا تھا کہ وہ آپ کے تو نہیں، شاید جنید سلیم کے ریلیٹو تھے۔ اب جنید سلیم بھی جو ہیں وہ انہوں نے سوچا اب میں نے اپنا، مجھے بڑا افسوس ہوا تھا جنید سلیم کے جانے سے اس پروگرام میں، چونکہ وہ بڑا اچھا کرنے لگے تھے، 13 سال ان کی بڑی اچھی ایسوسیشن رہی، اور آئی ایم شیور کہ میاں عامر ان کو پیسے بھی بہت اچھے دیتے تھے۔ لیکن یہ جو مزید یہ جو شہرت اور اقتدار کی جو خواہش ہے،
یہ ایسی بھوک ہے، یہ ایسا دوزخ ہے جو کبھی نہیں بھرتا۔ اور اب انہوں نے جا کے پی ٹی آئی میں دم لیا، اور اپنی والدہ کے حوالے سے انہوں نے ایک بہت ہی بڑا جذباتی، میں نے ان کا وہ دیکھا اور مجھے بھی بڑی تکلیف ہوئی اس کو سن کر۔ بات ان کی والدہ کی بالکل صحیح تھی، لیکن اس کا ڈیمونسٹریشن دینے کا مقصد سب کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ انہوں نے عمران کے لیے، آپ کی والدہ نے، اور رو رو کر آپ نے جس طرح آج مجھے موہت پیرزادہ کے آنسو اور ان کا وہ دیکھ کر جو ایکٹنگ انہوں نے کی ہے، آپ بھی یاد آئے تھے جنید سلیم صاحب، جو آپ نے اپنی والدہ کی نصیحت کے حوالے سے عمران خان کے بارے میں، عمران خان کی اس برقع پوش حسینہ، وہ جس نے ساری مصیبتوں کی جڑ ہے، جو 4 سال میں جو بالکل برباد کروا دیا جس نے عمران سے اس ملک کو، اس پنکی کے بارے میں آپ کی والدہ نے کہا کہ اس کے برقعے کو کچھ نہ کرو۔ بالکل ہم بھی اس کے خلاف ہیں کہ برقعے اور پردے کے خلاف بات کی جائے۔ اگر ہم پردہ نہیں کرتے، ہم برقع نہیں پہنتے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ برقع بری چیز ہے یا پردہ بری چیز ہے۔ میری والدہ برقع پہنتی تھی، ساری زندگی انہوں نے برقع پہنا، لیکن کیا یہ پنکی کا جو برقع ہے اور آپ کی والدہ کا، ان کا جذبہ قابل تحسین ہے، آپ کی والدہ کا، جنید سلیم صاحب، اور میری والدہ کا برقع، اس کے مقاصد اور پنکی کے برقعے کے مقاصد میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یاد رکھیے، پنکی جیسی عورت سے اپنی والدہ کو ملا کر اپنی والدہ کی توہین نہ کیجیے، خدا کے لیے۔ انہوں نے برقعے کی بات کی ہے، ٹھیک کہا ہے انہوں نے، ہمیں برقعے کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن برقعے کے اندر جو کچھ برقعے کی آڑ میں جو پنکی جیسی عورتیں کرتی ہیں اور بے تحاشا عورتیں کر رہی ہیں، اسکارف کی آڑ میں، حجاب کی آڑ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں، اسی لیے چہرے کا پردہ نہیں تھا۔ اسلام میں ایک تو چہرے کا پردے کے علاوہ بہت عرصے بعد پردہ سورہ نور جب آئی ہے تو اس کی وجوہات تھیں کہ کیوں، چونکہ لوگ اس حد تک گھٹیا اور ذلیل ہو چکے تھے دشمنان رسول کہ انہوں نے رسول کے گھر کی عزت کو بھی معاف نہیں کیا۔ تو پھر احکامات آ گئے کہ اپنی بیوی کو پردہ کراؤ اور یہ فلاں 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 آدمی کو اپنے گھر میں مت آنے دو۔ وجہ تھی نا، جن لوگوں نے یہ سارا تماشا لگایا تھا نعوذ باللہ رسول کی تذلیل کرنے کے لیے، وہ کسی حد تک بھی جا سکتے تھے۔ اسی طرح چہرے کا پردہ کیوں منع کیا گیا تھا؟ آپ کو معلوم ہے قبل اسلام عورتیں پردہ نہیں کرتی تھیں، صرف نقاب لگاتی تھیں، اور وہ کون سی عورتیں تھیں جو نقاب پہن کر باہر جاتی تھیں؟ وہ بری اور بدکار عورتیں ہوتی تھیں۔ نقاب اس لیے ڈالتی تھیں کہ تاکہ کسی کو پتہ کس کی بیٹی ہے، کس کی بہن ہے، کس کی بیوی ہے، کہاں جا رہی ہے اور کس مقصد سے جا رہی ہے، چونکہ چہرہ تو ڈھکا ہوا ہوتا تھا۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ اپنی زینت کو چھپاؤ، پردے کا مطلب تھا زینت کو چھپاؤ، چہرہ مت چھپاؤ، تمہارا چہرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ تمہاری نشاندہی ہو جائے تم کون ہو۔ اس لیے آیا تھا پردہ، یہ پنکی جیسی عورتوں کے لیے آیا تھا پردہ، کہ چہرے پہ پردہ لگا کے جو اس پردے کے پیچھے اس عورت نے گل کھلائے ہیں۔ اب یہ القادر ٹرسٹ میں جو یہ گئے ہیں صاحب، یہ سارا پیسہ تو بھجوا چکی ہے، وہ تو غائب ہے، روپوش ہے 1.25 سال سے، اور اس نے ڈرامہ کیا ہوا ہے عمران خان نے۔ وہ یوں تھیں، وہ وہ تھیں، جب میں آیا ڈائری لے کے خالی واپس مجھے ہٹا دیا پرائم منسٹر، کہا کہ اب آپ نہیں ہیں، تو میں گھر آیا صرف ڈائری لے کر آیا، اور میں نے آ کر بشرا بیگم سے کہا کہ چلو فلم دیکھتے ہیں بیٹھ کر۔ کسی نے پوچھا تھا تم سے تم کیا کیوں بتا رہے تھے؟ پھر وہ فلم اسٹار شان کو بٹھا لیا ہم ٹی وی کو پیسے دے کر کہ اس سے میرا سولو انٹرویو کرواؤ، پیسہ میں دوں گا، سوالات میری مرضی کے ہوں گے۔ اس 40 منٹ کے پروگرام میں 30 منٹ اس سے کہا گیا بشرا کے بارے میں سوال کرو، اور آپ بشرا بیگم فلانی مرغی بہت اچھی بناتی ہیں، فلانا پلاؤ بہت اچھا بناتی ہیں، کیا ضرورت پیش آ گئی تھی اس کی؟ چونکہ وہ تھی نہیں گھر میں، چونکہ وہ گھر میں نہیں تھی، اور آج بھی وہ گھر میں نہیں ہے۔ یہی ڈرامہ تم نے اس دن زوان پارک میں کیا عمران خان صاحب، جب تمہارے گھر پر اٹیک ہوا، جو کہ پنجاب پولیس نے کیا تھا۔ پی ٹی آئی کے ورکروں کے ساتھ جو بھی کچھ اس دن زوان پارک میں اندر ہوا، تمہاری بہن نے کیا بیان دیا؟ تم نے کورٹ تک میں جا کے جھوٹ بولا کہ میری بیگم، میری اہلیہ اکیلی تھی، اور دوسری طرف تمہاری بہن کہہ رہی ہے نہیں صرف میں اور میرے شوہر تھے اور ہمارا ایک ملازم تھا گھر میں اس وقت۔ کس کے بیان کو سچا مانا جائے؟ تمہاری بہن سچ بول رہی تھی عمران خان،
کس ذلیل اہلیہ کا تم نے ڈرامہ کیا ہوا ہے جو تمہارے ساتھ ہی نہیں، تم کس خواب میں ہو، کس رومانس میں مبتلا ہو، کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ آج میں تمہیں چیلنج کرتی ہوں کہ اگر وہ عورت تمہارے ساتھ ہے تو بے شک برقعے میں لپیٹ کے ہی، جس طرح ندیم ملک کے ساتھ اپیئر ہو گئی تھی انٹرویو دینے، پورا سولو انٹرویو سما ٹی وی، ہم ٹی وی پہ غالباً، یا ہم ٹی وی تھا یا غالباً سما ٹی وی تھا، ابھی بھی لے آؤ اس کو سامنے لاؤ، میں تمہیں چیلنج کرتی ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ رات بھی تم ان سے، میں نے لینڈ لائن پہ بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ آئی نہیں، لینڈ لائن پر، نیب کی لائن پہ نہیں آئی۔ شرم نہیں آتی؟ پوری قوم کو الو بنا رہے ہو، کس کس کو چونا لگاؤ گے؟ اللہ کو چونا نہیں لگا سکتے تم۔ جس دن کھلے گا نا یہ راز کہ تم کتنے جھوٹے ہو اور کتنا جھوٹ تم قوم سے بولتے رہے ہو، تو لوگ ان سارے جھوٹوں اور ڈاکوؤں کو بھول جائیں گے جن کو باجوہ صاحب بٹھا گئے اس قوم کی سر پر۔ خدا حافظ۔ افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگا